بٹ یہ سب ہمارے ہاں ایک بڑی کامن چیز ہے. آپ اندرون کی طرف کہیں بھی چلے جائیں, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی مردانہ کمزوری کی دوائیں, اور حکیم پتہ نہیں کیسے کیسے اس قوم کے اندر حکیم بیٹھے ہیں. تو ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے تو ایسے حکیم پکڑے بھی ہیں, تو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ایسی چیز ہوتی ہے اور لوگ کیوں بے وقوف بنتے ہیں, لوگوں کو عقل یا شعور کیوں نہیں آتا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے نا مسئلہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ہم میرا خیال ہے ٹاپ پہ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اگر نمبر اٹھا کے دیکھیں تو پاکستانی قوم. ہاں, اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ یہ نا ہم نے اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ہمارے انہی حرکتوں کی وجہ سے ان جعلی حکیموں کی دکانیں چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بھی زیادہ کام ہی یہی ہوتا ہے. کہیں کو سانڈے کا تیل لے کے بیٹھا ہوا ہے, کہیں کوئی اس طرح کی دوائیاں کوئی کشتے دے رہا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہیوی میٹلز, یہ جی سونے کا کشتہ ہے, یہ چاندی کا کشتہ ہے, یہ آئرن کا کشتہ, یہ کشتہ فولاد ہے جی, یہ ہیوی میٹلز ہیں. اس کو یہ ہمارے گردوں کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ کسی مریض کا انٹرویو کریں جو ڈائلسس پہ ہے اس وقت, یہ ڈائلسس پہ کیونکہ اس کے گردوں نے اس کا خون صاف کرنا چھوڑ دیا ہے, اور وہ جس اذیت میں سے گزرتا ہے, نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور باقی زندگی وہ مرنے کی دعائیں کرتا ہے. تو اس کے پیچھے اس طرح کی ادویات ہیں جن میں یہ وقت اسٹیرائڈز بھی ہیں, جس میں یہ دیسی دواؤں کے اندر ایلوپیتھک پیس کے دیتے ہیں. میں نے تو کئی ایسے حکیم دیکھے ہیں جو ڈیکسا میتھاسون چلا رہے ہوتے ہیں, اسٹیرائڈ بڑی مشہور ہے ٹھیک. پھر اس کے اندر کئی ایسے ہیں جو پیناڈول پیس کے دے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں, اللہ کرے ہماری قوم کو عقل آ جائے. لیکن سوال تو بڑے بڑے اس میں نا, تو اب بات یہ ہے کہ خدارا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. اچھا, اب یہ جو بڑے بڑے برانڈز بھی اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اب خالص چیزوں کی طرف آ جائیں. اللہ پاک نے ہماری خوراک میں ہماری ضرورت کی ہر شے رکھی ہوئی ہے, بے شک. آپ وہ خوراک میں سے حاصل کریں, ان دوائیوں کے چکروں میں نہ پڑے. ان کے نقصان زیادہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ایک دوست ہیں, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میری ان سے دوستی, انہوں نے وہ کو پچھلے 19 سال سے انگلینڈ میں کینسر اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی کلنگ دی کینسر, ٹھیک ہے, اور اس پہ انہوں نے ریسرچ کی. میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا. انہوں نے, میں نے جو دودھ پہ جو میں نے چیزیں کی تھی, انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کیا. اس کتاب میں ایک چیپٹر بھی لکھا انہوں نے, ڈاکٹر منیب. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی اس بڑی الارمنگ تھی میرے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جسم ہے, ہم جس قسم کی خوراک کھاتے ہیں, جیسے آپ کو میں نے بتایا تلی ہوئی چیزیں یا دوسری طرح, ہماری باڈی جو ہے نارملی 800 سے 1000 کینسر کے سیلز روزانہ پروڈیوس کرتی ہے, اور ہمارے جسم کے اندر ہی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ ان کو ختم کر دیتی ہے, اوور کم کر دیتی ہے. لیکن جب ہم اس طرح کی غلط خوراک کھاتے ہیں تو وہ کینسر کی خلیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس میں ایک بڑا رول ملٹی وائٹامنس کا بھی ہے. اچھا, جو ہم ایک بڑی پازیٹیو چیز سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں ہم. اب یہ جو ملٹی وائٹامنس ہیں, یہ ملٹی وائٹامنس جو زیادہ تر ہیں وہ سینتھیٹک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم, اللہ پاک نے ہماری باڈی اتنی شاندار تخلیق کی ہے کہ ہمارے جسم میں جس وٹامن کی کمی ہوگی, ہم وہ خوراک, پھل, سبزی, جو بھی دودھ ہم لیں گے تو اس سے منرلز اور وائٹامنس ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ اس میں سے رکھ لے گی, باقیوں کو جسم سے فلش کر دے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم سینتھیٹک لیتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر ڈپازٹ ہوتے جاتے ہیں, یہ فلش نہیں ہوتے ہیں, اور یہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور بائی دا ٹائم یہ کئی سالوں بعد یہ سیلز کی اب نارمل گروتھ کا باعث بنتے ہیں, اور کینسر کا سیلز کی اب نارمل گروتھ کیا ہے, وہ کینسر ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اس خوراک میں سے لینی چاہیے جس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہے, کوئی اس میں سینتھیٹک چیز نہیں ہے, آرگینک ہے اور ہماری باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اور جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہی سب سے بہتر ہے.